پاکستان نے جنگ کے دوران بھارت کے 5 طیارے گرائے۔ صدر ٹرمپ نے پاکستانی دعوے کی تصدیق کر دی۔ وائٹ ہاؤس پہ خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان خطرناک جنگ کا خاتمہ کیا۔ دونوں ممالک میں صورتحال انتہائی خراب تھی۔ ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا۔ پاکستان اور بھارت کو تجارت کا مشورہ دیا۔ دنیا کی کئی جنگیں روکنے پر فخر ہے۔ مزید کہا، ہم نے بیوٹیفل بل پاس کرایا۔ کرپٹو میں امریکہ دنیا بھر میں سب سے آگے ہے۔ امریکہ کو دنیا بھر کے لیے کرپٹو کرنسی کا مرکز بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ واشنگٹن کے بعد پاک امریکہ تجارتی مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کی جانب سے آرمی چیف کا وائٹ ہاؤس میں غیر معمولی خیر مقدم دونوں ممالک کے تعلقات میں مثبت تبدیلی کا اشارہ ہے۔ فیلڈ مارشل کے دورے کے بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان تجارتی مذاکرات میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔ پاکستان نے صدر ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کی۔ ٹرمپ خاندان کی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ کے ثمرات سمیٹنے کے لیے وزیر خزانہ واشنگٹن میں موجود۔ امریکی ہم منصب اور امریکی تجارتی نمائندے سے ملاقات کے دوران پاک امریکہ تجارتی مذاکرات میں نمایاں پیش رفت۔ فریقین کا مستحکم تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری میں فروغ کے عزم کا اعادہ۔ محمد اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ منرل اینڈ مائننگ، مصنوعی ذہانت، کرپٹو، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری ہوگی۔ تجارت سے شروع کر کے سرمایہ کاری کی طرف جائیں گے۔ یہ حقیقی گیم چینجر قدم ہوگا۔ آنے والے دنوں میں لیڈرشپ اہم اعلان کرے گی۔ سیلز ٹیکس ایکٹ کی متنازع شقوں کے خلاف ہڑتال کی کال پر تاجر برادری تقسیم۔ کراچی چیمبر کی کال پر شہر قائد کے مختلف بازاروں میں کاروبار بند۔ جوڑیا بازار، فروٹ اینڈ سبزی منڈی، صرافہ بازار، لائٹ ہاؤس، الیکٹرانک مارکیٹ میں مکمل شٹر ڈاؤن۔ غلہ منڈی، طارق روڈ، حیدری، لیاقت آباد مارکیٹ، اولڈ سٹی ایریا، صدر سمیت صنعتی علاقوں میں بھی کاروبار معطل۔ لاہور کے بیشتر چھوٹے بڑے تجارتی مراکز میں بھی کاروبار بند ہے۔ ہال روڈ، مال روڈ، انارکلی بازار، اکبری منڈی، شاہ عالم مارکیٹ میں مکمل شٹر ڈاؤن۔ اشرا مارکیٹ، لیبرٹی مارکیٹ، اوریگا سینٹر، رنگ محل بازار، نقی مارکیٹ، براندریج روڈ کی دکانیں بھی بند۔ ایف پی سی سی آئی کا ہڑتال نہ کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں کاروباری سرگرمیاں جاری۔ سیاسی صورتحال، عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات پر غور کے لیے مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ نون لیگ کے سربراہ نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مری پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی حکومت جبکہ مریم نواز پنجاب حکومت کی کارکردگی کے متعلق نواز شریف کو آگاہ کریں گے۔ مسلم لیگ نون کو متحرک اور فعال کرنے کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، یوم الحاق پاکستان پر کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں کی جانب سے تقریبات کا اہتمام۔ پاکستان کی سیاسی قیادت کا کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کا سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ یوم الحاق پاکستان کشمیری عوام کی پاکستان سے فطری اور دائمی رشتے کی روشن علامت ہے۔ کامل یقین ہے کہ کشمیری عوام کی جدوجہد رائیگاں نہیں جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 10 لاکھ بھارتی فوج کی درندگی کشمیریوں کے عزم کو توڑنے میں ناکام رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ کشمیریوں کے جذبہ آزادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کا دن کشمیری قوم کی پاکستان کے ساتھ وابستگی، امیدوں، اعتبار اور محبت کا دن ہے۔ یوم قرارداد الحاق پاکستان پر پابند سلاسل کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ کا ویڈیو پیغام۔ مشال ملک نے کہا کہ بھارت جموں کشمیر میں حریت قیادت کو کچل رہا ہے۔ مقبوضہ وادی کا جغرافیہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آخر کتنی نسلیں قربانی دیں؟ اللہ کرے کہ جلد از جلد کشمیریوں کی آزادی کا سورج طلوع ہو۔ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی حدود کی بندش میں توسیع، بھارت کے لیے پاکستان کی فضائی حدود مزید 1 ماہ تک بند رکھنے کا فیصلہ۔ بھارتی ایئر لائنز کے لیے پاکستان کی فضائی حدود 23 اگست تک بند رہے گی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ بھارتی ایئر لائنز کے لیے پاکستان کی فضائی حدود 23 اپریل سے بند ہے۔
ایک دن میں 2 ورلڈ ٹائٹل، نوجوان پاکستانی کھیلوڑ حسنین اختر نے ورلڈ انڈر 17 سنوکر چیمپئن شپ جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ بحرین میں کھیلے جانے والے ایونٹ میں حسنین اختر نے رائلی پال کے خلاف 0 کے مقابلے 4 فریم سے فتح سمیٹی۔ حسنین اختر ٹائٹل جیتنے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی بن گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی حسنین اختر کو مبارکباد۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات بلا مقابلہ ہی ہوں گے۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی نے پارلیمانی اور سیاسی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ ناراض امیدواروں کو کاغذات واپس لینے کی ہدایت۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ جاری۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ روایتی خرید و فروخت ختم کرنے کے لیے امیدوار بلا مقابلہ منتخب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جنرل نشستوں پر مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا خان آفریدی، پیر نور الحق قادری امیدوار ہوں گے۔ خواتین کی نشست پر روبینہ ناز، ٹیکنوکریٹ نشست پر اعظم سواتی امیدوار ہوں گے۔ ثانیہ نشتر کی خالی سیٹ پر مشال یوسف زئی امیدوار ہوں گی۔ شہر قائد میں آج بادل برسنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی کراچی میں آج سے مانسون کا تیسرا سپیل شروع ہونے کی پیشگوئی۔ سکھر اور گھوٹکی میں بارشوں کا امکان۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے حکومت سندھ کی تیاریاں مکمل۔ بلدیاتی اداروں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی بارش کا پانی فوری نکالنے کے انتظامات کرنے کی ہدایت۔ کہا کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے رین ایمرجنسی سینٹر قائم کر دیا ہے۔ مانسون کے دوران کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں 59 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کی گئی۔ 41 انتہائی خطرناک عمارتوں کو خالی کرا کے سیل کر دیا گیا۔ مانسون بارشوں سے لاہور کے کئی علاقوں میں نکاسی آب کا نظام بری طرح متاثر۔ گٹر ابلنے سے شہری پریشان۔ پی ڈی ایم اے نے مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ کل سے شروع ہونے کا الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب کے دریاؤں ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ، شہریوں کو احتیاط کی ہدایت۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی کیمیکل رپورٹ سامنے آ گئی، جسم میں نشہ آور یا زہریلی چیز کے ذرات نہیں ملے۔ پولیس نے رپورٹ تفتیشی اداروں کو بھجوا دی۔ ابتدائی نتائج کے مطابق موت طبیعی تھی، تاہم چند مزید رپورٹس کا انتظار ہے۔ ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق تحقیقاتی ٹیم رواں ہفتے مکمل رپورٹ پیش کرے گی۔ لاہور، کوہاٹ اور جڑامالہ میں مبینہ پولیس مقابلے، 4 ڈاکو مارے گئے۔ لاہور کے علاقے شیراکوٹ میں مبینہ مقابلے میں ڈکیت گینگ کا سرغنہ اللہ دیتا مارا گیا۔ کوہاٹ میں چیک پوسٹ پر روکنے پر اشتہاریوں کی پولیس پر فائرنگ۔ جوابی کارروائی میں شاہ زیب نامی اشتہاری موقع پر ہلاک، جبکہ خان محمد ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ جڑامالہ میں سی سی ٹی اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ بدنام زمانہ سرغنہ زاہد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ اسرائیلی کرکٹر عثمان خواجہ ایک بار پھر اسرائیل مظالم کے خلاف بول پڑے۔ سوشل میڈیا پر اسرائیلی حملوں سے زخمی فلسطینی بچوں کی ویڈیوز اپلوڈ کر دی۔ لکھا یہ دیکھنا مشکل ہے، ایسے جینے کا تصور کریں، اس بربریت اور ظلم کو ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ نے یوکرینی صدر کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایوارڈ یافتہ امریکی صحافی کا دعویٰ۔ سیمیور ہرش کا کہنا ہے کہ یوکرین نے صدر نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کیا تو انہیں زبردستی ہٹایا جائے گا۔ توقع ہے کہ زیلنسکی خود مستعفی نہیں ہوں گے۔ یوکرینی فوج کے سابق کمانڈر ان چیف اس وقت برطانیہ میں یوکرین کے سفیر ویلیری زلزانی زیلنسکی کے ممکنہ متبادل ہوں گے۔ یہ تبدیلی چند ماہ میں عمل میں لائی جائے گی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے پولیس ٹریننگ سینٹر میں دھماکہ، 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ دھماکہ بم اسکواڈ کے کمپاؤنڈ میں کھڑی گاڑی کے قریب ہوا۔ دھماکے کی نوعیت اور وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کا تختہ الٹنے والے طلباء لیڈر کی پھر بغاوت کی دھمکی۔
ناہید الاسلام کا کہنا ہے کہ پرانا کھیل ختم نہیں ہوا، قوانین نہ بدلے تو ایک اور بغاوت کے لیے تیار رہیں۔ بھارتی فوج کے کرنل امیت کمار نے بھارتی فوج میں چھپے جنسی درندوں کو بے نقاب کر دیا۔ عورتوں کے لیے غیر محفوظ بھارت میں عورت کی عزت فوجی افسران کے ہاتھوں پامال۔ کرنل امیت کمار نے کہا کہ میری بیوی کے ساتھ جنرلز اور بریگیڈیئرز نے جنسی زیادتی کی۔ ایف آئی آر میں 3 بریگیڈیئر اور 1 لیفٹیننٹ کرنل نامزد تھے، مگر سب کو کلین چٹ دے دی گئی۔